کہ چاہے تمہارے امام کا ظہور ہو کے خدمت کریں. ممکن ہے کہ آپ کے دعائے عہد کی بدولت کہ روزانہ امام زمان صاحب عہد کرتے ہیں کہ میں آؤں گا ظہور میں آپ کی خدمت کے لیے، اور ابھی سے تیاری، دل صاف، ذہن صاف، عقیدے صاف، اعمال صاف، اخلاقیات درست. جو چاہیے کربلا ظہور کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. کربلا میں دیکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں. جو بھی آج کی کربلا میں شہید ہونے کے لائق ہیں وہ ظہور میں کام کرنے کے لائق ہوں گے. جو آج کربلا والوں کی طرح نہیں بن سکتے وہ ظہور میں بھی بد نصیب یا بے نصیب رہیں گے. تو کم از کم آئیں. ہر سال عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو، اپنی آنکھیں بند کر دیں، سوچیں کہ یہ میدان کربلا ہے. فرض کریں آپ ویسے آپ چلے جاتے ہیں کبھی کبھی کربلا زیارتوں کے لیے، خوش نصیبی ہے، سعادت ہے اور ضروری ہے. 40 پہ چلے جاتے ہیں. 40 پہ جب کربلا میں پہنچے وہاں اپنی آنکھ بند کر دیں. فرض کریں کہ ابھی کربلا ایجاد ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے. ابھی آقا امام حسین کا قافلہ رکا ہے کربلا میں. ابھی ایک طرف شمر کا لشکر ہے، وہاں نقشہ ہوگا، ساری جگہ وہاں معین ہوں گی، جو لوگ گئے انہیں پتا ہے. آنکھیں بند کریں، تصور کریں اس طرف یزید کی فوج اور اس طرف آقا امام حسین کا قلیل سا لشکر. آپ بیچ میں کھڑے ہیں. تصور کریں کہ میری جگہ کہاں ہے، میری جگہ کہاں ہے. اصحاب آقا امام حسین میں تلاش کریں خود کو، کربلا میں ڈھونڈیں خود کو. اپنی آنکھیں بند کرو، ڈھونڈیں کہ میری جگہ کہاں ہے. عباس کے پاس، مسلم کے پاس، حبیب کے خیمے میں میری جگہ کہاں ہے. اپنی لیاقت، اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنا اخلاق ذہن میں رکھیں اور تصور کریں کہ میں کس کی طرح ہوں، میں کس کی شبیہ ہوں. وہی آپ کا مقام ہے. آخر میں غلام جون کا تصور کریں کہ کیا میرا مقام یہاں پر ہے. ڈھونڈیں کہ اگر اس کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کے اعمال، اس کی وفاداری اگر آپ میں موجود ہیں تو شکر کریں. پھر اگر اپنے گناہوں کا تصور کریں، نافرمانیوں کا، اپنی سرکشیوں کا تصور کریں، ایک طرف یزید کے لشکر کی طرف تصور کو لے جائیں، توجہ کریں کہیں میری جگہ اس لشکر میں کسی جگہ تو نہیں. یہ تصور کریں، خود کو کربلا میں لائیں، آزمائش کریں کہ میرا مقام کیا ہے. میں عابس شاکری بن سکتا ہوں، میں مسلم ابن اوسجا بن سکتا ہوں، میں زہیر ابن قیم بن سکتا ہوں، میں غلام جون، غلام اسلم بن سکتا ہوں. اگر بنا دیں تو آپ اس قابل ہوں گے کہ ظہور آقا امام زمان کے وقت جب ندائے آسمانی آئے گی جسے ہر شخص اپنی جگہ، اپنی زبان میں سنے گا اور سمجھے گا کہ آقا امام زمان کا ظہور ہو چکا ہے، بلایا ہے، تو آپ اگر آمادہ ہیں اسی وقت چلیں گے، پہنچیں گے خدمت آقا امام زمان میں. لیکن اگر آمادہ نہ ہوں تو کچھ افراد کربلا میں بھی نہیں پہنچ سکے. کربلا پہنچے، جیسا کل عرض کیا، چلے گئے، واپس نہ آ سکے. اتنا کہا تھا کہ میں اپنا سامان گھر چھوڑ کے آ جاتا ہوں. یہ بہانہ بھی نہیں چاہیے. اس حد تک آمادہ ہو جائیں تب ہم اپنے ہدف کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اپنی منزل وہاں ڈھونڈیں. ظہور میں اگر کام آ گئے، دیکھیں مرنا ہنر نہیں ہے، مرنا کوئی ہنر نہیں، سب مر سکتے ہیں. جان دینا بھی ہنر نہیں ہے. اتنے لشکریان یزید نے اپنی جانیں دی ہیں، یزید کے لیے جانیں دی. آج بھی تکفیری گروہ لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں، دسیوں روزانہ اپنی جانیں مفت میں دے دیتے ہیں. ڈالروں کے لیے دیتے ہیں، امریکہ کے لیے دیتے ہیں، اسرائیل کے لیے دیتے ہیں. جان دینا مہم نہیں ہے، مقصد مہم ہے کہ آپ اپنی جان کہاں دے دیتے ہیں، یہ مہم ہے. آج مرنا آسان ہے،
آج مرنا آسان ہے، لیکن آج مرنا ہنر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں آقائے نوجوان کے لیے۔ آج کام کرنا مہم ہے، مرنے والوں کی کمی نہیں ہے معاشرے میں، کام کرنے والوں کی کمی ہے۔ آقا امام زمان کے ہاتھ بٹانے والوں کی کمی ہے۔ آقا امام حسین کی زیارت کرنے والے کم نہیں ہیں، حسینی کام کرنے والوں کی کمی ہے معاشرے میں۔ معاشرے میں دیکھیں کوئی حسینی کام جس کا کرنے والا نہ ہو، آپ اس کام کو لے لیں اور کریں۔ آقا امام حسین سے، آقا امام زمان سے گڑگڑا کر استغاثہ کریں کہ مولا کوئی کام دے مجھے کہ میں کروں۔ یہ کام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، لیاقت چاہیے، استعداد چاہیے اور خدا کی نظر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا بعض قوموں کے لیے کہ تم لوگ کام نہیں کرتے، اگر میں چاہوں میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر وہ کام کرے گی، لیکن تمہارا نام بھی تاریخ میں نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، ہم احسان نہ جتائیں خداوند متعال پہ۔ آپ کی سعادت، آپ کے لیے افتخار، آپ کا مقام ہے کہ آپ ائمہ اطہار کے کام آ جائیں۔ ہر شخص اپنی جگہ یہی سوچیں کہ میں کیا کام کروں۔ یہ مرنا ہنر نہیں ہے کہ میں ہم جائیں گے وہاں مریں گے، آپ مریں گے، کیا کس کا فائدہ ہوگا؟ زیادہ مرنے کی کوشش نہ کریں، کربلا میں آ جائیں، کربلائی کام کریں، اگر مرے تو مرے، پھر آپ بستر پہ مرے تب بھی شہید ہیں، تب آپ اکیلے مرے تب بھی شہید، جنگ میں مرے تب بھی شہید۔ یہ شہادت ایک مقام ہے۔ پرسوں میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ شہداء اور انبیاء بھی رش کریں گے ایسے لوگوں پہ جو نہ انبیاء میں سے نہ شہداء میں سے، مگر انہوں نے حسینی کام کیے ہیں، انہوں نے ائمہ اطہار کے لیے کام کیے ہیں، انہوں نے دین کو پہنچایا ہے، تبلیغ کی ہے، انہوں نے حسینی کام کی۔ زینبی کام، زینبی کام کیا ہے؟ زینبی کام صرف رونا نہیں ہے، زینبی کام صرف رونا نہیں ہے، زینبی کام حسین کا پیغام جگہ جگہ پہنچانا ہے۔ یہ کام کریں، آپ حسینی ہیں اگر آپ عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔